دل نادان، تمہارا پہلا دن ہے؟ اس کی آواز پرسکون تھی لیکن اتنی ٹھنڈی کہ ہانیہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ جی جی جی، اور پہلے ہی دن کمپنی کے قوانین توڑ دیے، دیر سے آئی، پھر لاپرواہی۔ ہانیہ نے ہمت کر کے کہا، سر، کافی نے خودکشی کی ہے اور میں بے قصور ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ مصطفیٰ نے پہلی بار کسی کی اتنی عجیب منقط سنی تھی، اور وہ کچھ بولے بغیر مڑا اور صرف اتنا کہا، میرے آفس میں آؤ۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، پہلی تنخواہ ملنے سے پہلے ہی نوکری گئی، اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس شخص کے پیچھے چل پڑی جس سے پوری کمپنی خوف کھاتی تھی، جبکہ اسے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کمپنی کا مالک مصطفیٰ شاہ ہے۔ اسی ایک ٹکراؤ نے ان دونوں کی زندگی کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مصطفیٰ نے سرد نظروں سے ہانیہ کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اپنی فائل اٹھائی اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے غصے سے ہونٹ پیچھے، یہ انسان ہے یا برف کا پہاڑ؟ اس نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی ڈائری اٹھائی اور کام میں مصروف ہونے کی کوشش کی، مگر بار بار مصطفیٰ کا سخت لہجہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اسی دوران آفس کا ایک اسٹاف ممبر حمزہ اس کے ڈیسک کے پاس آیا۔ ہانیہ، اگر آپ چاہیں تو میں یہ فائلیں اوپر پہنچا دیتا ہوں۔ اوہ شکریہ، ہانیہ نے مسکرا کر فائلیں اسے دے دی۔ بدقسمتی سے اسی لمحے مصطفیٰ دوبارہ فلور پر آ گیا۔ اس کی نظریں سیدھی حمزہ اور ہانیہ پر پڑی۔ چہرہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا۔ حمزہ! اس کی آواز پورے فلور میں گونجی۔ حمزہ فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی سر، تمہیں تنخواہ کام کرنے کی ملتی ہے یا گپیں لگانے کی؟ سر، میں تو صرف کیا؟ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ ابھی۔ حمزہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ سے رہا نہ گیا۔ سر، غلطی ان کی نہیں تھی، میں نے خود ان سے مدد مانگی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف ایک ٹھنڈی نظر ڈالی۔ میں نے تم سے وضاحت نہیں مانگی، لیکن آپ نے انہیں بلا وجہ ڈانٹا ہے۔ مس ہانیہ! وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ یہ میرا آفس ہے، یہاں کون کس سے بات کرے گا، کتنی دیر کرے گا اور کس مقصد کے لیے کرے گا، یہ میں طے کرتا ہوں۔ ہانیہ نے بھی نظریں نہیں جھکائی۔ عزت سے بات کرنا بھی ایک اصول ہوتا ہے سر۔ پورا آفس خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں دونوں پر تھیں۔ کسی نے آج تک مصطفیٰ کے سامنے اس لہجے میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر مصطفیٰ نے ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر کہا، دلچسپ۔ وہ مڑا اور جاتے جاتے صرف ایک جملہ بولا، شام 6 بجے میرے کیبن میں آ جانا۔ ہانیہ کے ماتھے پر بلب آ گئے۔ کیوں؟ مصطفیٰ رکا بھی نہیں۔ تب پتہ چل جائے گا۔ شام کے ٹھیک 6 بجے ہانیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم ان۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا پوری کیبن میں صرف مصطفیٰ موجود تھا۔ ٹیبل پر ایک موٹی فائل رکھی تھی۔ مصطفیٰ نے فائل اس کی طرف سرکا دی۔ یہ پروجیکٹ تم سنبھالو گی؟ ہانیہ حیران رہ گئی۔ لیکن یہ تو کمپنی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ ڈر گئی؟ مصطفیٰ نے چیلنج بھرے انداز میں پوچھا۔ ہانیہ نے فوراً فائل اٹھا لی۔ میں چیلنج سے نہیں ڈرتی۔ مصطفیٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جو اگلے ہی لمحے غائب بھی ہو گئی۔ اچھا ہے، کیوں نہ اگر تم ناکام ہوئی تو صرف پروجیکٹ نہیں، تمہاری نوکری بھی جائے گی، تمہاری نوکری بھی ختم ہو جائے گی۔ ہانیہ نے گہرا سانس لیا۔ میں ناکام نہیں ہوں گی سر۔ مصطفیٰ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ شاید یہی ضد، یہی ہمت اسے باقی سب سے مختلف بنا رہی تھی۔ ہانیہ نے فائل مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھامی اور خاموشی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس نے لمبی سانس لی۔ یا اللہ، یہ آدمی ہر بات دھمکی سے ہی کیوں شروع کرتا ہے؟ اگلے چند دن ہانیہ نے خود کو مکمل طور پر پروجیکٹ میں جھونک دیا۔ صبح سب سے پہلے آفس آتی اور اکثر سب کے جانے کے بعد بھی اپنی ڈیسک پر بیٹھی کام کرتی رہتی۔ پورے آفس میں سب کو یقین تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ایک نئی ملازمہ کے بس کی بات نہیں۔ صرف ایک شخص خاموش تھا، مصطفیٰ شاہ۔ وہ ہر روز کیبن کے شیشے سے ہانیہ کو دیر تک کام کرتے دیکھتا، مگر کبھی اس کی تعریف نہ کرتا۔ ایک دن ہانیہ فائلوں میں اتنی مصروف تھی کہ اسے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ اچانک کسی نے اس کی میز پر کافی کا کپ رکھا۔
اتنی محنت صحت خراب کر دیتی ہے۔ ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے مصطفیٰ کھڑا تھا۔ سر آپ، یہ کافی پی لو پھر کام کرنا۔ ہانیہ نے حیرت سے کپ اٹھایا۔ آج سورج مغرب سے نکلا ہے کیا؟ مصطفیٰ نے ایک بھاؤں اٹھائی۔ مطلب؟ آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کافی بھی لا کر دی ہے۔ مصطفیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ غلط مت سمجھنا، کمپنی کو بیمار ملازمین پسند نہیں۔ اوہ، تو یہ فکر میری نہیں کمپنی کی ہے۔ بالکل جھوٹ۔ یہ لفظ ہانیہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ مصطفیٰ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پہلی بار اس کے چہرے پر واضح مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم واقعی بہت بولتی ہو اور آپ بہت کم۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اتنے میں حمزہ اندر آیا۔ سر، بورڈ ممبرز آ گئے ہیں۔ مصطفیٰ کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ جانے لگا تو اچانک مڑا۔ ہانیہ؟ جی سر۔ کل کی پریزنٹیشن میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں؟ مصطفیٰ نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا۔ اگر اعتماد نہ ہوتا تو یہ پروجیکٹ تمہیں کبھی نہ دیتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ہانیہ بے اختیار مسکرا دی۔ اگلے دن کانفرنس ہال میں کمپنی کے بڑے بڑے سرمایہ کار موجود تھے۔ ہانیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پریزنٹیشن شروع ہوتے ہی اچانک پروجیکٹر بند ہو گیا۔ ہال میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ ہانیہ گھبرا گئی۔ اسی لمحے مصطفیٰ اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، میری طرف دیکھو۔ ہانیہ نے نظریں اٹھائی۔ تم نے اس پروجیکٹ پر محنت کی ہے، مشین نے نہیں۔ پروجیکٹر بند ہوا ہے، تمہارا اعتماد نہیں۔ مصطفیٰ کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ ہانیہ کی گھبراہٹ لمحوں میں ختم ہو گئی۔ اس نے بغیر سلائیڈز کے پوری پریزنٹیشن زبانی دی۔ 15 منٹ بعد پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سرمایہ کار اس پروجیکٹ سے بے حد متاثر ہوئے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سب لوگ ہانیہ کو مبارکباد دینے لگے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، میڈم، آج تو سر بھی آپ پر فخر کر رہے ہوں گے۔ اسی وقت مصطفیٰ ان کے پاس آیا۔ اس نے سب کے سامنے پہلی بار کہا، ویل ڈن مس ہانیہ۔ ہانیہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ صرف ویل ڈن؟ مصطفیٰ نے دھیرے سے جواب دیا۔ باقی تعریف کافی پر۔ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا، یہ دعوت ہے؟ نہیں۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ایک آغاز ہے۔ اور پہلی بار ہانیہ کو محسوس ہوا کہ کمپنی کا سخت ترین CEO صرف اس کا باس نہیں رہا، اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت باپ بننے والا تھا۔ کافی شاپ کی کھڑکی سے شام کا سنہری منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہانیہ ابھی تک حیران تھی، یعنی مسٹر مصطفیٰ شاہ نے مجھے کافی پر بلایا ہے۔ مصطفیٰ نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر تمہیں اعتراض ہے تو واپس چلتے ہیں۔ ہانیہ فوراً بولی، نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس یقین نہیں آ رہا۔ ویٹر آرڈر لینے آیا۔ سر، آپ کے لیے بلیک کافی، اور میڈم؟ ہانیہ مسکرا دی۔ میرے لیے ایک بڑی سی کولڈ کافی اور ساتھ چاکلیٹ براؤنی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا، اتنا میٹھا کھاتی ہو؟ جی، زندگی میں آپ جیسے کڑوے لوگ بہت ہیں، اس لیے بیلنس ضروری ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد مصطفیٰ بے اختیار ہنس پڑا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اوہ، تو آپ ہنس بھی لیتے ہیں؟ ہر کسی کے سامنے نہیں، تو پھر میں خاص ہوں۔ مصطفیٰ نے جواب دینے کی بجائے کافی کا گھونٹ لیا، لیکن اس کی خاموشی ہی ہانیہ کے سوال کا جواب تھی۔ اگلے دن آفس میں ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی۔ کیا باقی سر مصطفیٰ ہانیہ کو کافی پر لے کر گئے تھے؟ ناممکن۔ سر تو کسی کے ساتھ لنچ بھی نہیں کرتے۔ حمزہ نے شرارت سے ہانیہ کو دیکھا۔ میڈم، لگتا ہے آپ نے ہمارے رپورٹ سر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ کاش ایسا ہوتا۔
اسی وقت مصطفیٰ فلور پر آ گیا۔ سب فوراً اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اس کی نظر سیدھی ہانیہ پر پڑی۔ مس ہانیہ، میرے کیبن میں آئیں۔ ہانیہ نے آہستہ سے حمزہ سے کہا، دیکھا، اب کافی کا بل مجھ سے وصول کریں گے۔ حمزہ ہنسی روکنے لگا۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی مصطفیٰ نے ایک فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ اگلے ہفتے ہمیں لاہور میں کلائنٹ سے ملنا ہے۔ اوہ اچھا، تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ ہانیہ چونک گئی۔ میں؟ اس پروجیکٹ پر سب سے زیادہ کام تم نے کیا ہے، لیکن سر، کوئی مسئلہ ہے؟ ہانیہ نے شرارت سے کہا، ایک مسئلہ ہے۔ کیا؟ پورا سفر آپ کے ساتھ خاموشی میں گزارنا پڑے گا۔ مصطفیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تم بولو گی، میں سن لوں گا۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی جتنا نظر آتا ہے اتنا سرد نہیں ہے۔ 2 دن بعد وہ دونوں لاہور جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ رستے میں ہانیہ مسلسل بولتی رہی، کبھی اپنے کالج کے قصے، کبھی بچپن کی شرارتیں۔ مصطفیٰ خاموشی سے سنتا رہا۔ اچانک ہانیہ نے پوچھ لیا، سر، آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی نظریں سڑک پر ہی رہیں۔ کیوں نہ جن لوگوں پر سب کی ذمہ داریاں ہوں وہ کم بولتے ہیں۔ ہانیہ نے پہلی بار اس کی آواز میں چھپا ہوا درد محسوس کیا۔ وہ مزید کچھ نہ بولی۔ چند لمحوں بعد مصطفیٰ نے خود خاموشی توڑی، اور تم ہمیشہ ہنستی کیوں رہتی ہو؟ ہانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیوں نہ اگر میں ہنسنا چھوڑ دوں تو شاید رو پڑوں۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ہر مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، اور شاید ان دونوں کے دل بھی۔ لاہور پہنچتے پہنچتے شام ڈھل چکی تھی۔ ہوٹل کے باہر گاڑی رکی تو ہانیہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ واہ، کتنی خوبصورت جگہ ہے! مصطفیٰ نے مختصر سا جواب دیا، کل صبح 9 بجے میٹنگ ہے، وقت پر تیار رہنا۔ سر، آپ کو ہر خوبصورت چیز دیکھ کر بھی میٹنگ ہی یاد آتی ہے؟ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا، اور تمہیں ہر میٹنگ کے وقت بھی خوبصورت چیزیں؟ ہانیہ ہنس دی۔ پروگریس ہو رہی ہے سر، اب آپ جواب بھی دینے لگے ہیں۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا، مگر اس کے ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ اگلی صبح کانفرنس ہال میں میٹنگ شروع ہوئی۔ کلائنٹس کے سامنے ہانیہ نے اعتماد کے ساتھ پروجیکٹ پیش کیا۔ سب کچھ بہترین جا رہا تھا کہ اچانک ایک سینئر کلائنٹ نے سخت لہجے میں سوال کیا، یہ ڈیزائن تو ایک دوسری کمپنی کے پروجیکٹ سے کافی ملتا جلتا ہے، کیا آپ نے نقل کی ہے؟ ہانیہ کا رنگ اڑ گیا۔ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، مصطفیٰ اپنی کرسی سے اٹھا۔ مس ہانیہ نے اس پروجیکٹ پر دن رات محنت کی ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ثبوت کے ساتھ بات کرے، الزام کے ساتھ نہیں۔ اس کی آواز میں ایسا اعتماد تھا کہ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ چند منٹ بعد تمام دستاویز سامنے رکھ دی گئی، اور ثابت ہو گیا کہ ہانیہ کا ڈیزائن مکمل طور پر اصل تھا۔ میٹنگ کامیابی سے ختم ہوئی۔ ہوٹل واپس آتے ہوئے ہانیہ خاموش تھی۔ مصطفیٰ نے گاڑی روکی۔ کیا ہوا؟ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میری نوکری ختم ہو جاتی۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا، جب تک تم سچ کے ساتھ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہانیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایسی حفاظت دیکھی جس نے اس کے دل میں عجیب سی نرمی بھر دی۔ اسی شام کمپنی کی کامیابی کا جشن تھا۔ سب لوگ موسیقی اور ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ حمزہ بھی لاہور پہنچ چکا تھا اور حسب عادت سب کو ہنسا رہا تھا۔ سر، حمزہ نے شرارت سے کہا، آج ایک تصویر تو بنتی ہے۔ مصطفیٰ نے انکار کرنا چاہا، مگر پوری ٹیم کے اصرار پر مان گیا۔ سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی تصویر لی جانے لگی، ہانیہ کا توازن بگڑ گیا۔
وہ گرنے ہی والی تھی کہ مصطفیٰ نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے مل گئی۔ ہال کا شور جیسے کہیں دور رہ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مصطفیٰ نے آہستہ سے پوچھا۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ جی اب ہوں۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے آواز لگائی۔ سر اگر ہاتھ چھوڑ دیں تو تصویر بھی ہو جائے۔ دونوں ایک دم چونک گئے۔ ہانیہ شرما کر فوراً پیچھے ہٹ گئی جبکہ مصطفیٰ نے کھانستے ہوئے اپنا کوٹ سیدھا کیا۔ پوری ٹیم ہنسنے لگی، لیکن اسی لمحے ہال کے دروازے پر ایک خوبصورت لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے سیدھا مصطفیٰ کی طرف بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو مصطفیٰ، کافی عرصے بعد مل رہے ہیں۔ ہانیہ کے چہرے کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ مصطفیٰ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ زویا تم یہاں؟ ہانیہ کے دل میں پہلی بار ایک انجانا سا درد ابھرا، اور اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ زویا کی واپسی اس کی اور مصطفیٰ کی زندگی میں ایک نیا امتحان لے کر آئی ہے۔ ہال میں موجود سب لوگ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ زویا اعتماد سے چلتی ہوئی مصطفیٰ کے سامنے آ کر رکی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی ملکیت جھلک رہی تھی۔ اتنے سال بعد ملے ہو اور ایک ہیلو بھی نہیں؟ مصطفیٰ کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم یہاں ملو گی۔ سرپرائز! زویا ہنس دی۔ ہانیہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بے چین کیوں ہو رہی ہے۔ حمزہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ میڈم یہی ہے زویا ملک۔ کون زویا؟ سر مصطفیٰ کی منگیتر بننے والی تھیں۔ ہانیہ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا؟ ہاں، دونوں خاندان شادی کرنا چاہتے تھے مگر پھر اچانک زویا بیرون ملک چلی گئی اور بات ختم ہو گئی۔ ہانیہ نے بے اختیار مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ زویا سے رسمی انداز میں بات کر رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ بے چینی، صرف خاموشی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ہانیہ ہوٹل کی بالکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ نیند نہیں آ رہی؟ پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز آئی۔ ہانیہ چونک کر مڑی۔ جی بس ایسے ہی۔ مصطفیٰ اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر ہانیہ نے ہلکے سے پوچھا، سر ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ زویا آپ کی کیا لگتی ہے؟ مصطفیٰ نے دور آسمان کی طرف دیکھا۔ ماضی؟ صرف ماضی؟ ہاں صرف ماضی۔ ہانیہ کے دل پر جیسے رکھا ہوا بوجھ ہلکا ہو گیا مگر اس نے اپنے چہرے پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ اچھا۔ مصطفیٰ نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تم یہ کیوں جاننا چاہتی تھی؟ ہانیہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ بس ایسے ہی۔ ہانیہ! اس نے پہلی بار اس کا نام اتنی نرمی سے لیا کہ ہانیہ کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ تم جھوٹ بولتے ہوئے بہت بری لگتی ہو۔ ہانیہ نے نظریں چرا لی۔ اور آپ لوگوں کے دل بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ مصطفیٰ ہلکا سا مسکرایا۔ صرف ایک شخص کا۔ تو پیارے ناظرین، اس ناول کا پارٹ 1 یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جلد ہی میں آپ کے ساتھ پارٹ 2 شیئر کر دوں گی۔ شکریہ۔ پلیز میری ویڈیوز کو کمپلیٹ واچ کیجیے اور مجھے لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی یہ چھوٹی سی ہیلپ میرے لیے بہت میننگ فل ہے۔ تھینک یو سو مچ۔